اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا بسم اللہ سورۃ الشعراء کا آغاز ہے۔ اپنے عظیم معصوم معمور من اللہ برگزیدہ چنے ہوئے پیارے پیارے انبیاء کا ذکر ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعہ سے ہوتا ہے جو آپ سن چکے ہیں پہلی آیت میں۔ آج یہ دوسری آیت ہے، تلک آیات الکتاب المبین۔ اس کا معنی ہے یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ یہ جو آیات ہیں بیان ہو رہی ہیں توسین میم، یہ بھی روشن کتاب کی آیات۔ قرآن مجید میں مبین یہ لفظ کئی چیزوں کے ساتھ آیا ہے۔ 119 دفعہ یہ لفظ آتا ہے مبین کا، 106 دفعہ مبین اور 13 دفعہ مبینہ۔ اور اس کا معنی ہے روشن، جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی بات پنہا نہیں ہے، واضح ہے بالکل۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے نور اور روشن کتاب۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ وہاں نور کا بھی لفظ ہے، کتاب مبین کے لیے نور مبین کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی بہت روشن، روشنی پر روشنی۔ اچھا، تو جو چیز روشن ہے، ہم پر واضح ہے، عیاں ہے، بیاں ہے، ہمیں اس کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور اپنے رب کی بات کو ماننا چاہیے۔ وہ ہمارا خالق ہے نا، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہم اس سے جو چاہتے ہیں مانگتے ہیں، جو دل آتا ہے مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے تم جو مانگتے ہو میں سن رہا ہوں، میری بھی تو سنو میں کیا کہتا ہوں۔ ہماری ہر بات وہ سنتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جو کوئی پکارتا ہے مجھے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ کہیں اللہ، اسے سب کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ، یا اللہ۔ پہلے ہم نے اس کا نام لیا، اب اس کو پکارا ہے، اس نے ہماری پکار سنی ہے۔ اور یہ پکار بھی واضح ہے، روشن پکار، اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایسے لائن کی یہ بھی آواز پہنچ جاتی ہے، چونٹی کے چلنے کی پاؤں کی آواز بھی پہنچ جاتی ہے، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے۔ صرف یہ دل حائل ہے، یہ ماننے نہیں دیتا
وگرنہ ہر چیز روشن. یہ صحیح ہو جائے، یہ ماننے پر آ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اسی نے سارے جھگڑے ڈالے ہوئے. یہ مفتی ہے بہت بڑا. اچھا، یہ جو کتاب ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہے اس روشن کتاب کی آیات ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب ہے. پوری کتاب اللہ کی ہے، پوری صورتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، پوری آیات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ایک ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ. اس میں کسی نے اپنی طرف سے کوئی کلمہ انسرٹ نہیں کیا، داخل نہیں کیا کہ آیت میں داخل کر. کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرے. اچھا، جیسے یہ کتاب روشن ہے ایسے ہی اس کتاب کا دشمن بھی روشن ہے. جیسے یہ کتاب روشن ہے ایسے ہی اس کتاب کا دشمن بھی روشن ہے. وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا نام ہے شیطان. اس لیے اللہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وہ روشن دشمن ہے، وہ چھپ کے حملے نہیں کرتا، کھلے عام حملے کر. اسے اعلان کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کو بڑی اچھی طرح نپٹوں گا، اور میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا. پکڑوں گا ان کو خوب خوب، ان کو میں پٹخاؤں گا، اٹھاؤں گا، گراؤں گا. اور کیسے کیسے کروں گا؟ اس نے بڑا دعویٰ کیا ہے، بڑا لمبا چوڑا اس کا دعویٰ ہے. کہتا ہے کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ادھر سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ادھر سے آؤں گا. کتنا کھلا اعلان ہے. میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا. اور اے اللہ دیکھو کیسی وہ بات کر رہے ہیں. کہتا ہے اے اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پوری دنیا کے انسانوں کو لپیٹ میں لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا. اور تو اللہ سے کہہ رہا ہے کتنا بدماش ہے، کتنا بدماش ہے. اس سے کہہ رہا ہے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اسے کہتے ہیں علم غیب. لوگ شیطان کے علم غیب مان لیتے ہیں تو توحید میں فرق نہیں آتا، اور جب کہیں کہ رسول پاک سے اس کو اللہ پاک نے علم غیب دیا ہے تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ کا دینا شرک ہے اور شیطان کا علم غیب شرک نہیں. کیا بات، واہ واہ، کیا سوچے ہیں، کیا فکریں ہیں، کیا اندازے ایمان ہے. شیطان کو عالم غیب مان لینا ہے کہ شیطان کیا قیامت تک کی باتیں جانتا ہے، دل کی باتیں جانتا ہے. اور جب کوئی مومن کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے بعد کی باتیں بھی جانتے ہیں، اللہ پاک ان کو علم دیا ہے، تو یہاں پھر آ کے کہ تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ احد کے میدان میں یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ پہلے بتا دیتے. پتہ ہی نہیں تھا. تو جس نے بھیجا ہے اللہ نے، اس نے بتا دیا ہوتا کہ محبوب علیہ السلام احد کا میدان ہی سجنا چاہیے، آپ زخمی ہو جائیں گا، میرے محبوب ہے گھر میں بیٹھے. اس کو بھی نہیں پتہ لگا. یہ سب نادانیاں ہیں، بے سمجھیاں ہیں. وہ ایک دنیا کا سسٹم ہے، اس سسٹم میں آپ ہیں، اس سسٹم میں رہ کے آپ ہمارے نمونہ دینا چاہتے ہیں
کہ لوگوں تمہیں تو نہیں پتہ نتائج کیا ہے، لیکن میں تمہیں نمونہ دے رہا ہوں کہ تم نتائج نہ بھی جانتے ہو پھر بھی میدان میں چلو، میں جان کر بھی جانتا ہوں، جان کر بھی جاتا ہوں میں، کیوں؟ مجھے حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی روشن باتیں قرآن پاک میں بیان کی۔ کہتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ یہ کام ایسے ہونا ہے تو آپ بندے ہی نہ بھیجتے، 70 بندے شہید ہو گئے۔ وہ تو 70 شہید ہوئے یا ہزاروں شہید ہو گئے۔ 3 آیات ہیں قرآن پاک میں، یقتلون النبیین بغیر الحق، ناحق انبیاء کو شہید کر دیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں؟ اگر اللہ کو پتہ ہوتا کہ یہ انبیاء شہید ہو جائیں گے تو بھیجتا ہی نا۔ سب اس کو علم ہے، لیکن وہ مرتبے، مقام، درجے دینا چاہتا ہے کہ یہ جائیں گے، تبلیغ کریں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، بے علمی سے نہیں ہوتا۔ تو آپ اور میں بے علم ہیں، آپ اور میں بے علم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو صاف صاف بتاتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ وہ علم جو ان کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوتا ہے، اللہ سے چھینا نہیں ہوتا، نہ اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، خود اس نے دیا ہے، اسی نے دیا ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ نہیں کرتے، دینے والا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دیا ہے، دینے والا دعویٰ کرتا ہے۔ عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے مرتضیٰ رسول علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ تو یہ کتاب مبین جو ہے جی، اس میں روشن باتیں ہیں۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت مبارک نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا ہے تو ان کو فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے محبوب علیہ السلام پہنچا دیجیے جو آپ کے پروردگار نے انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے، وہ پہنچا دیجیے۔ اور آپ نے پہنچا دیا، اور جب پہنچا دیا تو اللہ نے فَاعْلَمُوا پوری دنیا والوں کو بتا، جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ کیا تھا؟ واضح طور پر احکام پہنچا دیں۔ کتاب آپ پر اتری ہے، یہ بڑی روشن کتاب ہے، اور حکم ہوا ہے کہ آپ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کتاب اتری ہے پہنچا دیجئے۔ تو جب پہنچائی کتاب تو سورۃ المائدہ میں سنا دیا، کیا سنا دیا؟ فَاعْلَمُوا جان لو اے لوگو انما علی رسولنا، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات تھی؟ البلاغ المبین، کھلے عام حکم پہنچا دینا۔ تو آپ نے احکام پہنچا دیے ہیں، اور اس کتاب مبین میں ہر بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ ماننے والے مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی ماننا چاہیے نا۔ کس لیے یہ کتاب آئی ہے؟ اسی لیے تو آئی ہے کہ اس کو مانو، اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اوہو، آج تک ایسی کتاب آئی نہیں ہے، اور جیسی آئی ہے ویسی آج تک موجود ہے۔ کوئی زیر زبر پیش جزم شد مد کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ جو ترتیب ہے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، یہ پوری کی پوری لوح محفوظ پر ہے،
اور لوح محفوظ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سن لیجئے کیا اس کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کیا کلام کی خوبیاں ہیں اور کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الانعام آیت مبارک نمبر ہے 59، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی تر ہے، کوئی خشک ہے، کچھ ہے، کوئی تر ہے، کوئی خشک ہے، کچھ ہے، وہ ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کون سی روشن کتاب ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا گیا ہے، قرآن پاک کو بھی کتاب مبین فرمایا گیا ہے۔ پورا قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور پوری لوح محفوظ قرآن پاک میں ہے، اور پورا قرآن میرے اور آپ کے آقا کے قلب منور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہم اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور قبر روشن رہے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔